کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا جن جو ایمان لایا اور مسلمان ہوا وہ کون تھا؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جبکہ انسان مٹی اور ملائکہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے وہ مختلف قسم کی روح بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورت سورہ جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیات سے ہوتی ہے کہ جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اس عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ابلیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ جب اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابلیس ناری ہے، مگر عبادت و ریاضت سے بلند مقام پر پہنچ گیا تھا اور فرشتوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلے میں نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور تمام عدت اسی میں ہوتی ہے۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے ایک پہرے دار تھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور اس کا قبیلہ ان سب سے معزز و محترم تھا۔ اس کے علاوہ یہ بہشت کے باغات پر بھی نگران تھا۔ اسے آسمان، دنیا اور زمین کی بادشاہت بھی بخشی گئی تھی۔ کتاب و سنت کی نصوص جنوں کے باوجود پھر دلالت کرتی ہے اور ان کو اس زندگی اور وجود دینے کا مقصد اور غرض و غایت اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے تھے؟ اور جنوں کی مخلوق ایک مستقل اور علیحدہ ہے جس کی اپنی ایک طبیعت ہے جس سے وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں، اور ان کی وہ صفات ہیں جو انسانوں پر مخفی ہیں۔ تو ان میں اور انسانوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ عقل اور قوت مدرکہ اور خیر اور شر کو اختیار کرنے میں ان دونوں کی صفات ایک ہیں۔ اور جن کو جن چھپنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی وہ آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتی ہیں، مثلاً کتے، سانپ، اور کچھ وہ ہیں جو پروں والے ہیں اور ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آباد ہونے والے ہیں اور کوچ کرنے والے ہیں۔ اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک اہم نشین ہے۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا اہم نشین ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور آپ؟ تو انہوں نے فرمایا، اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو وہ قدرت دی ہے جو انسان کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کی بعض قدرات بیان کی ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں: انتقال اور حرکت کے اعتبار سے سری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے ایک سخت اور چالاک جن نے یمن کے ملکہ کا تخت بیت المقدس میں اتنی مدت میں لانے کا وعدہ کیا کہ ایک آدمی مجلس سے نہ اٹھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ جن کے آغاز میں جنوں کی ایک جماعت کا ذکر کیا ہے۔ جب رسول اکرم نے طائف سے واپسی پر مقام نخلا میں قرآن کی تلاوت فرمائی تو جنوں کا ایک گروہ وہاں موجود تھا۔ وہ قرآن سن کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ان جنات میں سے سب سے پہلے جو ایمان لایا، مبصرین کے مطابق اس کا نام عزب یا عزب بتایا گیا ہے۔ یہ وہ پہلا جن تھا جس نے قرآن سن کر فوراً اسلام قبول کیا۔
حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو قرآن سنایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہیں بھی اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا پیغام پہنچایا۔ یعنی جس طرح صحابہ کرام نے اسلام کی دعوت انسانوں میں عام کی، ویسے ہی یہ پہلا جن اور اس کے ساتھی اپنے قبیلے اور قوم میں دین اسلام لے کر گئے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ اسلام صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں آیا ہے کہ اللہ نے نبی کریم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے جن کے ایمان لانے کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہدایت کی تلاش کرنے والے چاہے انسان ہو یا جن، اگر وہ دل سے حق کو تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے تاریخی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔